اگر کوئی عورت امام علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہونا چاہتی ہے تو اپنی حیا کو اپنا زیور بنا لے۔ عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کا ایمان اور عفت ہے۔ جو عورت اپنے دل کو پاک رکھے گی وہ امام علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہو جائے گی۔ امام علیہ السلام کی راہ میں وہی عورت شامل ہوگی جو نماز کو اپنی پناہ گاہ بنائے۔ عورت اگر اپنی زبان کو غیبت اور جھوٹ سے بچائے گی تو وہ یقیناً امام علیہ السلام کے ناصرین میں شامل ہوگی۔ عورت کا اصل حسن اس کا تقوی و پاکیزگی ہے۔ جو امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے خود کو تیار کرے گی وہ ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرے گی۔ عورت اگر اپنے گھر کو ایمان کا قلعہ بنائے گی تو وہ امام علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہونے کی تیاری کر رہی ہے۔ جو عورت اپنی اولاد کو دین کے راستے پر پروان چڑھائے حقیقت میں وہ امام علیہ السلام کے قرب میں ہے۔ عورت کی سب سے بڑی قربانی اس کا صبر ہے، اور امام علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے والی وہ عورتیں ہیں جو دنیا کی لذتوں سے آزاد ہوں۔ عورت اگر دوسروں کی مدد کو عبادت سمجھے تو حقیقت میں وہ امام علیہ السلام کی نصرت کر رہی ہے۔ اے عورتوں، تمہارا اصل ہتھیار دعا اور آنسو ہیں۔ وہ عورتیں امام علیہ السلام کے قرب میں ہیں جو دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں۔ عورت اگر اپنی آنکھ کو گناہ سے بچا لے تو حقیقت میں وہ امام علیہ السلام کے راستے پر چل رہی ہے۔ امام علیہ السلام کی فوج میں شامل ہونے والی عورتیں اپنی زبان سے خیر پھیلانے والی ہوں گی۔ عورت اگر اپنے لباس کو پردہ بنا لے تو حقیقت میں وہ امام علیہ السلام کے پرچم تلے ہے۔ عورت کے لیے سب سے بڑا جہاد اس کا نفس ہے۔ اے عورتوں، صبر کو اپنا زیور بناؤ تاکہ امام علیہ السلام کے انتظار میں تمہاری زندگی کا تمہارے لیے فخر بن جائے۔ امام علیہ السلام کے قافلے کی عورتیں وہ ہوں گی جو دنیا کو چھوڑ کر دین کو ترجیح دیں گی۔ عورت اگر اپنی عبادت کو خلوص سے کرے تو وہ امام علیہ السلام کے قرب میں جا رہی ہے۔ وہ عورت امام علیہ السلام کی مددگار ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ وفادار اور اپنے بچوں کے ساتھ نیک ہو۔ عورت کی خاموشی بھی عبادت ہے اگر وہ صبر کے ساتھ ہو۔ عورت اگر دوسروں کی پردہ پوشی کرے تو وہ امام علیہ السلام کی حقیقت میں نصرت کر رہی ہے۔ امام علیہ السلام کی فوج میں شامل ہونے والی عورتیں اپنے دل میں رحم اور اپنی زبان میں حکمت رکھتی ہیں۔ عورت اگر دنیاوی لالچ کو چھوڑ دے تو وہ آخرت میں کامیاب ہے۔ امام علیہ السلام کی راہ پر چلنے والی عورتیں خدمت خلق کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتی ہیں۔ عورت اگر تعلیم کو عبادت سمجھے اور اسے دین کے لیے استعمال کرے تو وہ امام علیہ السلام کے قافلے میں ہے۔ اے بہنوں بیٹیوں، علم کو حاصل کرو تاکہ جہالت کے اندھیروں کو ختم کر سکو۔ عورت کی دعا قوموں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ امام علیہ السلام کی نصرت کرنے والی عورتیں ہمیشہ اپنے دل میں امام علیہ السلام کے دیدار کی تڑپ رکھتی ہیں۔ عورت اگر ظلم کے خلاف صبر کرے تو وہ میرے امام کے لشکر کا حصہ ہے۔ عورت کی نیک نیتی اسے امام علیہ السلام کے قرب میں لے جاتی ہے۔ امام علیہ السلام کی فوج میں شامل ہونے والی عورتیں وہ ہوں گی جو دوسروں کی عزت کا خیال رکھیں گی۔ عورت اگر اپنی زبان کو ذکر خدا کا عادی بنا لے تو حقیقت میں نصرت امام کر رہی ہے۔ عورت کا اصل وقار اس کا پردہ اور دعا ہے۔ امام علیہ السلام کی راہ پر چلنے والی عورتیں اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیتی ہیں۔ عورت اگر صبر کرے تو وہ اپنے عمل سے
इमाम अलैहिस्सलाम के परचम तले पहुंच जाती है। इमाम अलैहिस्सलाम की काफिले में शामिल होने वाली औरतें नरमी और कुव्वत का हसी इम्तजाज होती हैं। औरत अगर अपनी नीयत को खालस रखे तो वो इमाम अलैहिस्सलाम की नुसरत की अहल है। औरत की इबादत उसके घर को नूरानी बना देना है। इमाम अलैहिस्सलाम की नुसरत करने वाली औरतें दूसरों के लिए रहमत और मोहब्बत का वसीला होती हैं। औरत अगर अपनी जिंदगी को कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक डाले तो वो हकीकत में इमाम अलैहिस्सलाम की फौज में इमाम अलैहिस्सलाम की नुसरत कर रही हैं।